السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سنیا ملک۔ ہیڈلائنز آپ نے دیکھ لی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بھارت کا پاکستان سے رابطہ، دریائے تووی میں پانی چھوڑنے سے قبل ممکنہ بڑے سیلاب کے خطرے سے آگاہ کیا۔ بھارت ہری کے پتن سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ سکتا ہے۔ بھارت کا پاکستان سے ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے، دریائے تووی میں پانی چھوڑنے سے قبل ممکنہ بڑے سیلاب کے خطرے سے آگاہ کیا۔ بھارت کا 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسری بار رابطہ، توی کے بعد ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی اطلاع۔ بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے پاکستانی حکام کو دریا ستلج میں مزید پانی کی آمد سے آگاہ کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق بھارت ہری کے پتن سے دریا ستلج میں مزید پانی چھوڑ سکتا ہے۔ گزشتہ روز دریا توی میں پانی چھوڑنے سے قبل ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ رواں سال اپریل میں بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرتے ہوئے بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذریعے سے آگاہ کیا۔ بھارت سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ملکی دریاؤں کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ شکر گڑھ میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے مادھوپور ڈیم سے بھی پانی کے اخراج کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ملک میں دریا بھپرنے لگے، مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ 80,000 کیوسک کا ریلا داخل۔ شکر گڑھ میں نالا اوچھ پر جلالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 48,500 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73,926 کیوسک ریکارڈ۔ ضلع بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 14 حفاظتی کیمپ قائم۔ بھارت کی طرف سے مدھوپور ڈیم سے بھی پانی کے اخراج کی وارننگ جاری۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 80,000 سے 1,25,000 کیوسک بہاؤ کے ساتھ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ چناب کے بالائی علاقوں میں جمو تاوی اور منور تاوی ندیوں کے بہاؤ میں بھی اضافہ۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر 1,50,000 سے 2,00,000 کیوسک کے ساتھ بہاؤ درمیانے درجے سے اونچے درجے تک پہنچنے کا اندیشہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 1,90,000 کیوسک سے 2,20,000 کے ساتھ شدید بہاؤ کی حد تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اور اب بات گلگت بلتستان میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق سیلاب متاثرین کو خیمے اور اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ چٹور کھنڈ دائن پل کی بحالی نہ ہونے سے 3,000 افراد شہر سے کٹ گئے۔ آمد و رفت عارضی کشتیوں سے جاری ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ سیلاب سے ملک میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 799 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 469 افراد جاں بحق ہوئے، پنجاب میں 165، سندھ میں 55 اور بلوچستان میں 24، گلگت بلتستان میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ اور گلگت بلتستان کے بہادر چرواہوں کو قومی سطح پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وسیعت خان انصار اور حمد خان کو 24 کروڑ عوام کا ہیرو قرار دیتے ہوئے فی کس 25 لاکھ روپے انعام اور شاباشی سرٹیفکیٹ دیے۔ یہ وہی چرواہے ہیں جنہوں نے گوپس میں گلیشیر پھٹنے سے بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچائیں۔ گلگت بلتستان کے چرواہوں اور ہیروز کو بالآخر قومی سطح پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وسیعت خان انصار اور محمد خان کو 24 کروڑ عوام کا ہیرو قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نے تینوں کو 25 لاکھ روپے انعام اور شاباشی سرٹیفکیٹس دیے۔ آپ کی فرض نافی کے لیے شیلڈ دینا، مہربانی، شکریہ سر۔ نے بہت بڑی قومی خدمت آپ نے قوم کی طرف سے مبارک ہے۔ یہ بھی آپ کو بھی شیلڈ اور آپ کو بھی اتنی رقم 25 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ وہی چرواہے ہیں جنہوں نے غزر کے علاقے گوپس میں گلیشیر پھٹنے پر بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچائیں۔ وسیعت خان نے پہاڑ سے والد کو کال کی، والد نے پورے گاؤں کو خبردار کیا۔ چرواہا خود اپنے خاندان کے 6 افراد سمیت پہاڑ پر پھنس گیا، جسے بعد میں پاک فوج نے ریسکیو کیا۔ تو اپنے آپ کو سیفٹی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ادھر میرے ابو کو کال کیا، کال کرنے کے بعد ابو کو بتایا اپنے موبائل سے؟ ہاں موبائل سے۔ اچھا۔ تو ابو اس واقعہ ہوئے اندر سے جھیل پھٹ کر آئے، ہم 6 بندے تھے، ہم 6 بندے بچ گئے۔ تو ابھی گاؤں والوں کو آپ اطلاع کرو کال کے ذریعے۔ ابو دونوں نے ان کو اطلاع دیا کال کے ذریعے،
اور خود بھی گئے تو وہ گہو والے سارے بچ گئے تو پھر ہم بھی بچ گئے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے اور جلد گلگت بلتستان کے دورے کا بھی اعلان کیا۔ کہا آپ جیسے لوگ پوری قوم کے مسیحا ہیں، خدمت کے جذبے کو سلام۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ مختلف واقعات میں 12 افراد جاں بحق اور 47 زخمی ہو گئے۔ لوور دیر میں 3 بچوں کی جان گئی۔ تربیلا اور خانپور ڈیم بھی بھر گئے۔ مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں خطرناک لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند ہو گئے۔ بھاری لینڈ سلائڈنگ سے اہم شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ خانپور ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے تھا جس کا انتظار وہ سسٹم گزر گیا۔ کراچی سے بارش کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ مزید شدت اختیار نہیں کر سکا۔ کراچی اور سندھ بھر میں 27 اگست سے متوقع بارشوں کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ بارش کا سسٹم کراچی پر کمزور پڑ گیا۔ رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی اور سندھ بھر میں 27 اگست سے مزید بارشوں کا امکان ختم ہو گیا۔ خلیج بنگال میں بارش برسانے والا سسٹم اب اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اس وقت بحیرہ اوقیانوس میں ویتنام اور لاؤس کے قریب ایک سمندری طوفان موجود ہے جس نے خلیج بنگال میں موسمیاتی سرگرمی کو کمزور کر دیا ہے۔ ستلج میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ محکمہ الرٹ ہوتے ہی وزیر اعلیٰ ہدایت جاری کرتی ہیں۔ قبل از وقت اقدامات کی وجہ سے پنجاب میں بڑے نقصانات نہیں ہوئے۔ پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں عظمیٰ کاردار کی گفتگو۔ کہا کہ خیبر پختونخوا میں ٹمبر مافیا 12 سال سے سرگرم ہے اور پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے۔ قادر مندخیل نے کہا کراچی میں بارش کے بعد کے الیکٹرک کے فیڈرز بیٹھ گئے مگر 3 دن میں شہر صاف ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پر عمل نہیں ہو رہا۔ کراچی کی صورتحال مختلف ہے، اسے صوبہ بنانے سے خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ ستلج کا جو پانی ہے وہ اس کی وہ اوپر بڑھ رہا ہے۔ ہمارے پاس میٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہے اور یہ بر وقت آپ کو جب وارننگز دیتے ہیں تو آپ ہماری جو چیف منسٹر ہیں فوراً اس کا انہوں نے ابھی سے نہیں کافی مہینے پہلے سے اس کی انسٹرکشنز بھی دیں اور نوٹس جاری کیے، لوگوں کو وارننگز دی، لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کروایا ان ایریاز سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بارش ہو گئی ہے، بارش کے بعد جہاں بجلی نہ ہونے کے باوجود یہاں پہ 2 یا میکسیمم 3 دن میں پورا کراچی صاف ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی سے باقاعدہ قرارداد پاس ہو چکی ہے جنوبی پنجاب کے لیے، اس پر عمل نہیں ہوا ہے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو صبح ڈکلیئر کریں گے تو ایک بہت بڑی ایک خون خرابے کی طرح یہ معاملہ جائے گا۔ بارش برسی اور کراچی کو آفت زدہ بنا گئی۔ کہ الیکٹرک پیشگی اقدامات میں ناکام رہا۔ شہر قائد کے کئی علاقوں کو تاحال بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض علاقوں میں بجلی فراہمی معطل ہوئے 6 روز ہو گئے۔ کراچی میں پیشگوئی کے مطابق بارش ہوئی۔ ایک طرف شہر جوہر میں تبدیل ہوا تو دوسری طرف کروڑوں عوام کی یہ بستی اندھیروں میں بھی ڈوب گئی۔ کراچی میں سینکڑوں فیڈرز بند ہوئے۔ کئی علاقوں کی بجلی 2 دن بعد بحال ہو سکی، لیکن کچھ علاقے اتنے خوش نصیب ثابت نہیں ہو سکے۔ گڈاب، جیک اپ لائن سمیت گلشن اقبال، جوہر کے بعض علاقے اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ اتنا بل ہم لوگ پے کر رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ہمارے ساتھ ایک اذیت میں ہمیں ڈال دیا ہے انہوں نے۔ اب جس ڈپارٹمنٹ کا جاؤ وہ اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں بزرگ رہتے ہیں، کم عمر بچے رہتے ہیں، بچے بیمار، بزرگ بیمار، لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ ادھر ادھر جا کے موو ہو گئے۔ لوڈ شیڈنگ فری ایریاز میں بھی مرمت کے نام پر 3 گھنٹے بجلی فراہمی معطل کی جا رہی ہے۔ عوام سوال کر رہے ہیں یہ فالٹس ہیں یا غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ؟ کوئی تو جواب دے، کوئی تو پرسان حال ہو۔ ویمنز ایکشن فورم نے کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مونا سلوی کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جنسی ہراسگی کے الزامات ثابت ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم کی جانب سے کے الیکٹرک کے بورڈ کو لکھے گئے خط میں سوال اٹھایا گیا کہ اگر سزا میرٹ پر سنائی گئی تھی تو اب تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ ویمنز ایکشن فورم نے مونا سلوی کو مسلسل عہدے پر برقرار رکھنے پر کے الیکٹرک بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ کے الیکٹرک کے بورڈ میں کسی بھی خاتون کی نمائندگی موجود نہیں، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق ہر کارپوریٹ بورڈ میں کم از کم ایک خاتون رکن کی شمولیت لازمی ہے۔ مونا سلوی کو جنسی ہراسگی کی سزا پر عمل درآمد کا بیڑا۔
वीमेंस एक्शन फोरम ने उठा लिया। एक खत ने सूबाई मोहतसिब के फैसले की हिमायत की। कहा सिंध हाई कोर्ट ने महज 24 घंटे में यकतरफा स्टे ऑर्डर एक तकनीकी बुनियाद पर जारी किया। हालांकि अदालत इसी केस में दायरे इख्तियार का तयन कर चुकी है। वीमेंस एक्शन फोरम ने केई बोर्ड की जानिब से CEO केई की मुसलसल हिमायत मुजरिम की पुष्टपनाही से ताबीर की। तंजीम की जानिब से जारी खत में कहा गया केई बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज कम एक खातून का होना लाजमी है। ऐसे में केई बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्जामात की तहकीकात के बजाय मुतासरा खातून को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा एक PR लॉबी के जरिए मुतासरा खातून की किरदार कुशी की जा रही है। खत में K-इलेक्ट्रिक की जानिब से एजाजात वसूल करने वालों से अपील की गई है कि जिनसी हिरासगी का शिकार खातून की हिमायत में एजाजात वापस करें। मामले की आजादाना इंक्वायरी और केई में सिनफी इम्तियाज के मामले पर ऑडिट का मुतालबा कर दिया। सिफारिशात में कहा गया कि अपील के दौरान मुंसलवी को ओहदे से हटाया जाए। एक साबित शुदा हिरासानी के मुत्तकिब शख्स को किसी सूरत अहम ओहदे पर काम जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। से तर्जुमान सिंध हुकूमत मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। PP वुमेन विंग की सरबराह मोहतरमा फरियाल तालपुर भी इस मौके पर मौजूद थीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर सखर को हिदायत की कि मानसून बारिशों में शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाए जाएँ। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि सखर शहर में मानसून के दौरान किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के पेशगी इकदामात किए गए हैं। शहर के तमाम बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। और कराची साइड सुपर हाईवे फायरिंग के वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार एक्शन में आ गए। SSP से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इब्तदाई पुलिस कार्रवाई और हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि 2 अफराद के कत्ल के पस पर्दा मुहर्रिकात सामने लाए जाएँ और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। कातिलों की मुमकिन फ़रार रास्तों पर सख्त पिकेटिंग और मौसर चेकिंग की जाए। मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। कराची में पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कोरंगी से 2 डाकू पकड़े गए। कराची में जमील नामी मनी एक्सचेंजर को कत्ल करने वाले 2 मुल्ज़िमान भी कानून के हत्थे चढ़ गए। कराची में जुर्म और कानून का मुकाबला। SIU पुलिस ने खुफिया इतला पर कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी में कार्रवाई की। शहरियों को असलहे के जोर पर लूटने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान से असलहा 2 पिस्तौल और छीने हुए 4 मोबाइल बरामद हुए। 9 अगस्त को डकैती मज़ाहमत पर जमील नामी शख्स को कत्ल किया गया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मकतूल जमील की तारिक रोड पर करेंसी एक्सचेंज की दुकान थी। एक मुल्ज़िम जमील की दुकान पर बतौर सिक्योरिटी गार्ड मुलाजमत करता था। कराची पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते 9 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 1 डकैत हलाक, 7 जख्मी डाकुओं समेत 13 मुल्ज़िमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िम को 28 अगस्त तक पुलिस की तहवील में दे दिया है। कराची में बल्दियाती वजीर के भाई पर संगीन इल्जामात अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरहान गनी ने 22 अगस्त को शारा फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के दौरान सरकारी एहलकारों पर हमला किया। 20 से 25 साथियों के हमरा गालम गलोच और तशद्दुद किया। असलाह दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी। बाद में एहलकारों को पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया। फरहान गनी के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर जाहिद सलीम ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि PTI रहनुमाओं ने कारकुनान को बगावत पर उकसाया। मुल्ज़िमान ने मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को जलाओ घेराव किया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 35 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कार्रवाई 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जानिब से की गई हवाला हुंडी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। FIA और नैब ने बहरिया टाउन के दफातर पर छापों के दौरान अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। बहरिया टाउन के अमले की गिरफ्तारी और तफ्तीश के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क बेनकाब हुआ। तफ्तीश के दौरान मलिक रियाज और अली रियाज की ईमा पर की गई मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग केसेस के ठोस शवाहिद मिले। 2005 से 2015 तक 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 2015 से मार्च 2025 तक 1 अरब, जबकि 2016 से जनवरी 2025 तक 1 खरब 58 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तफ्तीश के दौरान बहरिया टाउन से मुंसलिक बेनामी जायदादों की तफसीलात भी सामने आईं, जिनकी मिल्कियत सैकड़ों अरब के लगभग है। आइंदा हफ्ते FIA और नैब इन मामलात की रोज़ाना की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अब जिक्र पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे थे। जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई।
ٹرمپ نے فخریہ انداز میں کہا کہ دنیا بھر میں 7 جنگیں رکوائیں، یوکرین جنگ بھی ختم کروانا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی بمباری کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے، یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، امن کی طرف جانا چاہیے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ملک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا آغاز ہو گیا۔ کراچی میں مرکز جامع نور القرآن تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کی جانب سے عظیم الشان محفل اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی، پرچم لہراتے جشن مناتے رہے، فضا آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو کے گاؤں رہوجہ آمد، سیلاب متاثرہ افراد کے لیے بننے والے گھروں کا دورہ کیا، شہریوں میں گھروں کے مالکانہ حقوق تقسیم کیے، مکینوں سے ملاقات بھی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رتو ڈیرو میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بننے والے گھروں کا دورہ، گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین میں تقسیم کیے۔ دورے کے موقع پر بلاول بھٹو کی مکینوں سے گفتگو، کم سن طالب علم سے دلچسپ مکالمہ، سوال کیا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ طالب علم حمزہ علی کا کہنا تھا پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ بلاول بولے آپ کو پتہ ہے ہمارے پائلٹ نے کیسے بھارتی جنگی جہاز گرائے تھے؟ پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز گرانا۔ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے جب جنگ ہوا تھا؟ آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں، بولا آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے نا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، متعلقہ گھروں کو سولر اور صفائی کی سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی بڑے رہنماؤں کو کڑی سزائیں، عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور کنول شوذب کو 10 برس سزا سنا دی، فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا۔ سیاست کے کھیل نے رہنماؤں کو کٹہرے تک پہنچا دیا۔ عدالت نے بڑے بڑے سیاسی ناموں کو قید کی سزا سنا دی۔ کچھ رہنما 10 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے، کچھ بری ہو کر آزاد۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ تھانہ سمن آباد میں درج ہوا تھا، جس میں 2 پی ٹی آئی کے مقامی ایم پی ایس سمیت 109 ملزمان نامزد کیے گئے۔ مقدمے میں 250 نامعلوم افراد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پیچھے رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور کنول شوذب کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ ایم پی اے اسماعیل سیلا کو بھی 10 سال اور ایم پی اے شیخ شاہد جاوید کو 3 سال قید کی سزا دی گئی۔ کیس میں فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے مجموعی طور پر 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا۔ اور پی ٹی آئی میں پھر پھوٹ، سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ضمنی انتخابات پر علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ میں بحث ہوئی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم تھا حصہ نہ لیں۔ راجہ نے جواب دیا کہ سیاسی کمیٹی کے 13 ارکان حق میں اور 9 مخالفت میں تھے۔ بحث کے بعد سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہوئے، کہا بانی پی ٹی آئی کو استعفیٰ پیش کروں گا، پارٹی کے لیے بلا معاوضہ وکالتی خدمات دیتا رہوں گا۔ زندگی کھلی کتاب ہے، ہر فیصلہ اصول کے مطابق ہے، خاندان ساتھ کھڑا ہے، کوئی افسوس نہیں۔ پی ٹی آئی میں پھر پھوٹ پڑ گئی، سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان ضمنی انتخابات پر شدید بحث ہوئی۔ علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کا حکم تھا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا سیاسی کمیٹی کے ارکان نے مخالفت کی، 9 ووٹ مخالفت میں جبکہ 13 ووٹ حق میں آئے۔ بحث کے بعد سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہوئے اور استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا، پارٹی کے لیے بلا معاوضہ وکالتی خدمات جاری رکھوں گا۔ ان کا کہنا تھا میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا ہر عمل اصول کے مطابق ہے، مگر آج کا واقعہ 2 ٹوک فیصلے کا متقاضی ہے۔ میرا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے، ہم نے اندر اور باہر ہر دباؤ برداشت کیا مگر کبھی افسوس نہیں کیا۔ گورنر سندھ نے کراچی میں بارشوں سے نقصانات کا برملا اعتراف کیا۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں بارش نے شہر قائد میں بہت تباہی مچائی، تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ گورنر سندھ نے واضح کیا کہ گورنر ہاؤس کے کسی پروگرام میں سرکاری پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ذاتی پراپرٹی فروخت کر کے گورنر ہاؤس میں افطاری کا اہتمام کیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں۔ اگر میں بارش میں تینوں دن رات کے صبح 5:30 بجے گھر آیا تھا، 4:45 بجے میں ناتا خان برج کے نیچے 1 گھنٹے سے لوگوں میں پانی تقسیم کر رہا تھا جو 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹوں سے پیاسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے
पूरी कराची का दौरा किया, गवर्नर हाउस की तकरीबात के लिए ये लिखना कि टैक्स के पैसे से हो रही है, उसकी तस्दीक कर लें, या गवर्नर हाउस के लिए ये कहना कि आप तकरीबात तो कर रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं दे रहे, तो ये भी तस्दीक कर लें कि गवर्नर हाउस के पास नौकरी देने का इख्तियार नहीं है। अगर होता तो मैं कोई शख्स ना बचता जिसको नौकरी ना देता। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया, जबकि शहबाज शरीफ की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कैशलेस मईशत, करप्शन और इस्तेहसाल के खात्मे के लिए अहम कदम है। पूरी इकॉनमी को कैशलेस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। कैशलेस इकॉनमी की जानिब अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का अजरा कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब से खिताब में कहा, पूरी इकॉनमी कैशलेस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि करप्शन का भी खात्मा होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी कि जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए उनको घर बैठे मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क से गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहा है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक्सपर्ट पैगाम, शंघाई पोर्ट से 100 नई इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना करने की खुशखबरी सुना दी। समाजी राबतों की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, दिसंबर तक पंजाब के हर ज़िले में जदीद इलेक्ट्रिक बसें दस्तियाब होंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। CCTV मॉनिटर्ड, एयर कंडीशनड और आरामदेह बसों का जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम जल्द आवाम को दस्तियाब होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।